اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے ساتھی سارے سننے والے ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی، خوش باش ہوں گے۔ اسلام ہمارا بنیادی طور پہ چینل ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ریلیجن ہم نے بنیادی طور پہ مذہب کے حوالے سے ہم نے یہ چینل بنایا تھی جس میں ہم نے مذہب کے حوالے سے بات کرنی ہے اور مذہب کی حقیقتوں کو روئے کار لانا ہے اور لوگوں کے سامنے چیزیں پیش کرنی ہے، وہ حقیقتیں لے کے آنی ہے جو کہ عام عوام نہیں جانتی۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب انتہائی پیارا ہوتا ہے جی، اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ مذہب نے جتنی انسان کو تقویت دی، جتنا حوصلہ دیا، جتنی ہمت دی اور جو سکون دیا، وہ شاید ہی کسی اور نقطۂ نظر نے دیا ہو یا کسی اور چیز نے دیا ہو۔ تو اسلام یا مذہب کے حوالے سے ہماری بحث جو ہے وہ اچھی رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ جو ہے مذہب کے اوپر سب لوگوں کا کامل جو ہے عقیدہ چلا رہا ہے، ایمان چلا رہا ہے، چاہے آپ پاکستان میں جائیں، انڈیا میں جائیں، جتنے مرضی جائیں، جس دنیا کے حکم میں وہاں پہ مذہب ہوتا ہے، کیونکہ مذہب اس آدمی کو جو ہے ایک سچے راستے پہ لاتا ہے اور صحیح حقیقت پسندانہ سوچ لے کے آتا ہے، اور وہ ایسی سوچ لے کے آتا ہے جو انسان کے لیے نہ صرف اس دنیا میں مشعل راہ ہے بلکہ اس اگلے جہاں میں بھی مشعل راہ ہوتی ہے۔ تو مذہب نے ہمیشہ انسان کی جو ہے ہمیشہ قدر کیا، اس کا احترام کیا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ کیا ہے جس کا وہ حقدار سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب کا ہونا ضروری ہے، مذہب کے بارے میں مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تو آج ہم جس مذہب کی بات کریں اس کا نام ہے اسلام۔ اس ٹاپک کو چننے کا بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے جی کہ اسلام، باقی مذہب بھی ہیں، ہم نے دیکھے ہیں کہ ہندو مذہب بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، لیکن اگر ہم ڈیپلی جو ہے میں نے اسٹڈی کی ہے جی، میرے نقطۂ نظر سے گزرا ہے کہ میں نے توریت کو بھی جانچنے کی کوشش کی ہے یا زبور کو بھی، لیکن وہ ان میں اصلیت نہیں پائی جاتی۔ ان میں جو الفاظ ہیں یا جس سے کسی کو بیان کیے جا رہے ہیں ایسے بیان کیے جا رہے ہیں جیسے یہ چیز بکی ہوئی ہے یا کسی اور حالت میں ہے۔ تو اس لیے میں ان چیز کو پھر بیان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایسا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی حد لگی ہے چیز، اور جو دنیا کی حد لگی ہے وہ تو اس کے تو سارا ٹاپک اور عنوان جو ہے اس کتاب کا جو ہے وہ متن جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو کتاب وہی ہوتی ہے جو صحیح حقیقت بیان کرتی ہے، جو صحیح سچائی بیان کرتی ہے، جو لوگوں کے سامنے نظریات لے کے آتی ہے۔ تو اس لیے میں نے اس کو رد کیا اور آخر اسلام کو جانا۔ تو قرآن پاک آج بھی اسی طرح اصلی حالت میں موجود ہے، حالانکہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس میں کوئی ایسی چیز مجھے شبہ نظر نہیں آیا یا بہت کم نظر آیا انتہائی، لیکن کیونکہ اس میں یہ بات بھی پھر طے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے جو ہے اس کتاب کے وارث ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ اس کتاب کو ہم حقیقت پسندی کا نام دے سکتے ہیں بنسبت انسان کی، کیونکہ انسان کے ہاتھ جو بھی چیز لگتی ہے وہ میلی ہو جاتی ہے، گندی ہو جاتی ہے۔ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ آدمی شروع سے ایسے ہی بنا ہوا ہے، اس کا ایسا ڈیزائن یا اسٹرکچر، کھوپڑی اس کی ایسی ہے کہ وہ جو غلط کام ہوتے ہیں اس کی طرف وہ پہلے بھاگتا ہے اور جو صحیح کام ہوتے ہیں اس کی طرف وہ آتے نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر ایک فطور ہے چلاتے ہیں۔ تو اسلام کا ہم نے بنیادی طور پر رکھا ہوتا ہے، اسلام کا ہم سلامتی ہے۔ اسی طرح باقی مذہب کو دیکھیں گے وہ بھی اسی طرح سلامتی پہ ہی مبنی ہے، لیکن ہم نے اسلام کو تجویز کیا ہے۔ ہم اسلام کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ لوگوں میں حقیقت پسندی یا توحیدی یا واحد کی ذات کی دیتی ہے۔ جیسے عیسائیت میں اگر چلے جائیں تو وہ مانتے تو ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس انداز میں مانتے ہیں کہ جیسے وہ بیٹا کر کے کرتے ہیں۔ اسی طرح بھگوان یا گیتا کے نام پہ جائیں تو وہ بھی ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد آپ کو صحیح عقیدے کے اوپر نہیں ہے، یا تلفظ ایسا نہیں ہے یا لفظ ایسے نہیں بولے جاتے جو احترام کے لفظ ہوں، جیسے خدا کے لیے لفظ احترام ہوتا ہے یا پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں یا کسی اور انسان کے لیے کوئی چیز کے لیے وہ لفظ احترام نہیں بولے جاتے۔ اس لیے ہم نے اسلام کو ملک سکھاتا ہے، اسلام کے وہ الفاظ ہیں جو کہ کسی اور کے نہیں ہیں، اس لیے اس کا ایک ممتاز رویہ، ایک ممتاز ایک طریقہ کار ہے، ایک ممتاز سمجھ سکتے ہیں، ایک درس ہے، یا ایک ممتاز جو ہے وہ سمجھنے کے ایک حصہ ہے جو الگ پہچان کراتا ہے یہ مذہب باقی دوسرے مذہب سے لوگوں پہ فوقیت بھی دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کے حوالے سے بات کریں۔ اسلام کا بنائی تو لفظ جیسے سلامتی ہے، السلام علیکم ہے، اس پر جواب میں ہم کہتے ہیں جی وعلیکم السلام، یعنی آپ پہ سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ کے اوپر بھی سلام ہو، تاکہ یہ امن و امان ہے، کیونکہ یہ لوگوں میں آپس میں سب سے پہلے کلام ہے، بات کرنے کا نام ہے کہ آدمی نے کیسی کسی دوسرے آدمی سے بات کرنی ہے، یعنی کہ سوسائٹی میں جب ہم نے جانا ہے، معاشرے میں جانا ہے تو ہم نے ایک دوسرے آدمی کے ساتھ کیسی سلام دعا کرنی ہے، پھر اس نے آگے سے کیا جواب دینا ہے، وہ کیا یہ کہتا ہے، کیونکہ یہ ایسی ہوتی ہے تعلقات بندے کی جہاں بھی لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں بھی کمیونٹی ہے، افراد ہیں، انسان ہے، اور مخلوق جو ہے وہ خدا کا کنبہ ہوتی ہے۔ یہ تو سبھی کو پتہ ہے کہ
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جو اسلام چینج کرتے ہیں، یا دوسرے لوگ بھی ہیں وہ بھی اگر کسی پیغمبر کو مانتے ہیں یا کسی رسول کو مانتے ہیں تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو گزند نہ پہنچانا، سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے، آدمی سے اخلاق کے ساتھ بات کرنا۔ رہ گیا مسئلہ کا دوسری عزت نصاب کا، تو دین جو ہوتا ہے خالی محض عزت نصاب نہیں دیتا بلکہ اسے کہیں گنا زیادہ چیز عطا کرتا ہے جس کا انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اسلام ایک توحیدی مذہب ہے جی، توحید کا مطلب واحد ہے جی، جو اللہ کی طرف سے آخری رسول نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے گی۔ آخری الہامی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر قائم ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی اسلام اور مسلم نظریے کے مطابق گزشتہ ادیان کی اصلاح کا آغاز ہے۔ 610 تا 632 تک 23 سال پر محیط عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے اترنے والے الہام قرآن سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک، قرآن قرأت ہے جی، جیسے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پڑھنے والی چیز ہے۔ کتاب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کتاب جو ہوتی ہے پڑھنے کے لیے ہوتی ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، دولت سمیٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ایسی دولت ہوتی ہے، علم ایسی دولت ہے جو چوری نہیں کر سکتے، باقی دولت جو ہے آپ کی چوری ہو سکتی ہے، کھانا پینا، یہ سونا چاندی ہیرا موتی جو بھی ہے، کپڑے ہیں، جو بھی جائیداد ہے آپ کی، یہ چوری کی جا سکتی ہیں، لیکن قرآن پاک یا علم ہے ایسی چیز ہے جس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ کوئی کتاب کوئی بھی چوری کرنے کے لیے تو میرے خیال میں وہ کتاب چوری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کتاب سے کوئی سرکار نہیں ہوتی، وہ اس کو زیادہ تر یہ کھانے پینے کی چیزوں سے جو ہے وابستہ ہوتی ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ یہ خیر میں نے چھوٹی مثال دی ہے۔ بہرحال جی قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے جی، عربی زبان ایک بہت پیاری زبان ہے، اگر آپ اس کا اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو آپ کو بڑی اچھی زبان نظر آئے گی اور بڑی پیاری زبان ہے، انتہائی اچھے الفاظ ہیں بولنے کی ہیں، جو بھی پڑھتا ہے اس کو بہت مزہ آتا ہے اس میں۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں جی، اور اسی طرح اسی زبان میں دنیا کی کل آبادی کا کوئی 24% حصہ یعنی لگ بھگ 1.6 سے 1.8 ارب افراد اس کو پڑھتے ہیں۔ ان میں مختلف ذرائع کے مطابق جی قریباً 20 تا 30 کروڑ ہی وہ ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، جبکہ 70 تا 80 کروڑ غیر عرب یا اجمی ہیں جن کی مادری زبان عربی کے سوا کوئی اور ہوتی ہے۔ متعدد شخصی مواقع سے اپنی موجودہ شکل میں آنے والی دیگر الہامی کتابوں کے برعکس بوسیلہ وحی فرد واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے عطا ہو کر لکھی جانے والی کتاب اور اس کتاب پر عمل پیرا ہونے کی رہنمائی فراہم کرنے والی شریعت ہی ہے۔ دو ایسے وسائل ہیں جن کو اسلام کی معلومات کا منبع قرار دیا جاتا ہے۔ منبع سے مراد آپ یہ سمجھیں کہ مرکز ہے جو جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، یا سمجھیں دنیا کی ہر چیز چلی آ رہی ہے، ایک ڈھپنا چیز ہے جہاں پہ خزانہ ہے، خزانوں کے خزانے ہیں جہاں سے آدمی کوئی چیز بھی لے سکتا ہے۔ شریعت شرع سے نکلا ہوا لفظ ہے، شرع ایک تشریع بولتے ہیں، شریعت کا مطلب بنائے تو شر ہے، برائی سے بچنے کا نام، کیونکہ انسان ہے، انسان کا تعلق ہمیشہ برائی کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رشید ذات ہر گناہ سے پاک ہے، عظیم ذات ہے، ہر نیکی کا دستور رکھتی ہے، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے بنیادی طور پہ انسان کے لیے بنا ہے کہ برائی سے روکنا، یعنی لوگوں کو ترغیب دینا، تعلیم دینا۔ پیغمبر جو بنیادی طور پہ لفظ بنا ہے وہ اسی لیے بنا ہے کہ وہ پیغام لے کے آتے ہیں، ایک ان کا خدا کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ یہ لفظ ہے، یہ الفاظ ہیں، یا یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، یا عقیدت ہے، احترام ہے، یہ انسان کو پہنچائے جائیں تاکہ انسان ان کا قوی طور پر اور مستقل طور پر جو ہے اس کو اپنائے اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے، کیونکہ اس میں نقصان نہ خدا کو ہوتا ہے نہ پیغمبر کو ہوتا ہے، نقصان صرف اس آدمی کو ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ تکبر میں چلا جاتا ہے، غرور تکبر میں چلا جاتا ہے، اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ ظلم شروع ہو جاتی ہے، انسانیت کے نام سے ہی واقف نہیں ہوتا، یا تو اس لیے صورت میں پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے ہیں دنیا پہ جو لوگوں کو ہدایت بتاتے ہیں اور سیدھا راستہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے اور یہ صحیح راستہ ہے، آپ صحیح راستے پہ چلیں گے تو آپ اپنا مقام اور عزت جو ہے وہ واپس سمیٹ لیں گے۔ تو لغوی معنی دیکھتے ہیں جی، لغوی معنی ہے جی لفظ اسلام لغوی اعتبار سے اسلم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اطاعت اور امن دونوں کے ہوتے ہیں۔ ایسا در حقیقت عربی زبان میں اعراب کے نہایت حساس سے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں کہ اردو اور فارسی کے برعکس اعراب کے معمولی رد و بدل سے معنی میں نہایت فرق آ جاتا ہے۔ اصل لفظ جس سے اسلام کا لفظ ماخوذ ہے یعنی سلم، سین پر زبر ہے یا پھر زیر لگا کر دو انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ سلم جس کے معنی امن و سلامتی کے لیے آئے ہیں، سلم اس کے معنی اطاعت، داخل ہو جانے اور بندگی کے آتے ہیں۔ قرآن حوالے کے حوالے سے بات کریں تو اسلام کا ماخذ سلم اپنے امن و صلح کے معنی میں قرآن کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 میں الفاظ ہیں، جیسے کہ ہے کہ اور اگر جھکیں وہ صلح امن کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ اس کی طرف اور بھروسہ کرو اللہ پر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سلم کا لفظ جو ہے اپنی اطاعت کے معنوں میں قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت 208 میں بھی الفاظ میں بھی ہے،
آیت میں کہا جاتا ہے کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام کیا ہے جی؟ یہ بات کرتے ہیں جہاں وضاحت ہے جی اسلام کیا ہے جی کہ وہ دوبارہ جو ہے درج کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا جواب مضمون کے ابتدائی میں بھی ہم کہتے ہیں اور پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں جی کہ جہاں تک رہی سی بات اس سوال کی اسلام کیا ہے، یعنی وہ کیا اجزاء ہیں کہ جو اسلام کی تشکیل کرتی ہیں، تو اس وضاحت کی الگ سے ضرورت ہے، مختلف و خود ساختہ فرقوں کے باعث پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے درکار لازم حیثیت رکھتی ہے۔ ماسوائے چند جیسے اہل قرآن تمام فرقے قرآن اور سیرت نبی سنت ہی کو اسلامی تعلیمات کو بنیاد قرار دینے پر نہ صرف اعتماد رکھتے تھے بلکہ اپنے طور اس پر قائم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جیسے اہل سنت، اہل حدیث وغیرہ۔ یہی دعویٰ اصل اسلام اہل تصوف سے متعلق کتب و دستاویز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ التشی فرقے والے سنت پر خاص اور مختلف نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں اور سنیوں کے برعکس ان کی نزدیک جو سنت حدیث اہل بیت سے منحرف ہوتی ہے وہ مسند رہی ہے۔ مزید یہ کہ اس فرقے میں قرآن و سنت کی بجائے قرآن اور اہل بیت کے سبب بھی ملتے ہیں۔ پر ہم فرقہ واریت میں نہیں جاتے جی، ہم صحیح حقیقت پسند بند کرتے ہیں، ہم کسی ٹولے یا کسی تقسیم میں نہیں جانا چاہتے۔ ویسے دنیا میں دیکھا تو کئی تفریقات بنی ہوئی ہیں اور الگ جو ہے لوگوں نے اپنی پہچان بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں تو پڑھنا نہیں ہے جی۔ قرآن پاک جی مذکورہ بالا کی سے متعدد علماء اہلوں کے نزدیک کے مطابق یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ اسلام ایک کتابی مذہب ہے، یعنی اس پر عمل کرنے والے اہل کتاب کہلائے جاتے ہیں۔ قرآن خود اپنی حدیث حیثیت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ انسانوں کے لیے ایک رہنما نصیحت ایک ہدایت ہے اور اچھے برے کی تمیز بتانے والی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہونے سے لے کر عثمان کے زمانے میں کتاب کی شکل اختیار کرنے اور 653 میں سے قبل بھی قرآن اپنے لیے کتاب کا لفظ ہی استعمال کرتا ہے۔ قرآن کے قابل تعریف و فسق ہونے اور اس کے ابتدائی زمانے میں کامل ترین طور پر حفاظت کیے جانے کی تاریخی شواہد جو مسلمانوں کا یہ غیر متزل ایمان ہے کہ قرآن کے ایک نقطے میں نہ تو آج تک تعریف ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے جی۔ سنت ہے، سنت عربی کا لفظ ہے جی، اس کی بنیادی معنی روش یا راگ کے ساتھ ہے، دیگر معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلامی دستاویزات میں سے عام طور پر معمورات حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ روش حیات طریقہ زندگی لی جاتی ہے۔ 569 سے 632 تک جو عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں انسانوں کے سامنے کتاب کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے گزارا وہ سنت کہلاتا ہے۔ خاتم الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے آخری کتاب کے بعد اسلام کی تکمیل کرنے میں دوسرے منبع پر اختتام کی مہر ثابت کر دی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اسلام کے ان دو بنیادی ماخذ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اجزائے ایمان دیکھیں تو اجزائے ایمان سے مراد ان عقائد کی ہوتی ہے جن پر کامل اعتماد اسلام میں ایمان اللہ پر یقین کی تکمیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان میں 6 اجزاء کا ذکر زیادہ ہوتا ہے جن کا تمام مسلمان اقرار کرتے ہیں، مثلا ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسالت، ایمان بالقدر، ایمان بالآخرات۔ بلائی جدول میں جی بیان کردہ ان اجزاء کے لیے 6 کا عدد جو ہے قابل تعریف نہیں ہے، یعنی اجزائے ایمان میں وہ تمام اجزاء شامل ہو سکتے ہیں جو کسی شخص کو دل اور زبان سے اللہ کا اقرار کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور کلمہ ایمان مفصل عکس میں ان کی تعداد 6 کی بجائے 7 ہو جاتی ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی سب کتابوں پر، اس کے سب رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کلمہ طیب سمیت 6 بنیادی کلمات کی طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل بھی ایسے کلمات ہیں جو ایمان کے بنیادی اجزائے ترکیبی کو آسانی سے یاد رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں اور جو کسی ایک عبارت کی صورت میں قرآن یا حدیث میں نہیں ملتی، البتہ ان کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ارکان اسلام، ارکان اسلام کو اعتقاد دین یا دیانہ سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ اتوار کے وہ عملی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو دین کے 5 ستون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بشرائے شماریات کے اندازوں کے مطابق 85% تو بعض ذرائع کے مطابق اس سے بھی زیادہ مسلم افراد 5 ارکان اسلام پر ہی یقین رکھتے ہیں، جبکہ 15% بعض ذرائع کے مطابق اس سے بھی کہ کم ایسے ہیں جو اس 5 کے عدد سے انحراف کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا صورت میں بھی شماریاتی تناسب سے حوالہ مقصود بالترتیب سنی اور شیعہ فرقوں کی جانب ہے جی۔ 5 ارکان اسلام جی، کلمہ شہادت ہے جی، مسلمانوں کی جانب سے بنیادی قرار، خالق اور رسول پر یقین کی گواہی دینا شہادت کہلاتا ہے۔ نماز ہے جی، مہینہ اوقات پر دن میں 5 بار عبادت نماز فرض ہے جو انفرادی اجتماعی طور پر ادا کی جا سکتی ہے۔ روزہ، ماہ رمضان میں طلوع غروب آفتاب تک خود نوش سے بے پرواہ ہونا اور بعض حالتوں میں غیر لازمی عمل بھی ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ، اپنی ضروریات پوری ہو جانے کے بعد مفلسوں کی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔
حج اگر استطاعت اور اہل خانہ کی کفالت کا سامان ہوتے زندگی میں ایک بار مکہ کعبہ جانب کی طرف سفر عبادت کرنا۔ شیعہ اثنا عشرہ کے نزدیک جی اس کی پھر دو قسمیں جی جنہیں اصول دین یا فروع دین کہتے ہیں، لیکن ہم اس میں یہ پڑھنا نہیں چاہتے، فرقوں سے پاک بات کرنا چاہ رہے ہیں، ایسی بات کرنا چاہیے جو حقیقت پسندی ہے، طہارت کی طرف جاتے ہیں جی آگے تاریخ اسلام کو جانتے ہیں جی۔ 610 عیسوی میں جو قرآن کی پہلی صدا کی بازگوش ایک صدی سے کم عرصے میں بحر اوقیانوس سے وسط ایشیا تک سنائی دینے لگی تھی، اور پیغمبر اسلام کی وفات 632 کے عین 100 سال بعد ہی اسلام 732 میں فرانس کے شہر ٹورز کی حدود تک جا پہنچ چکی تھی۔ خلافت راشدہ 632 میں عبداللہ بن ابی قحافہ کے انتخاب پر خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ انہوں نے حروب الردہ کے بعد سلطنت سازیان اور سلطنت بازنطینی کی جانب پیش قدمیاں کی۔ 634 میں حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد عمر بن خطاب خلیفہ دوم ہوئے۔ کچھ لوگ اس انتخاب پر حضرت علی بن طالب کے حق میں تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ساسانیوں سے عراق، بین النہرین اور ایران کے علاقے، اور رومیوں سے مصر اور فلسطین، سوریہ اور ارمینیا کے علاقے لے کر اسلامی خلافت میں داخل کی، اور عملی طور پر دونوں بڑی سلطنتوں کا خاتمہ۔ 638 میں مسلمان بیت المقدس میں داخل ہو چکے تھے۔ 644 میں ابو لولو فیروز کے خنجر سے عمر فاروق کی شہادت کے بعد عثمان بن عفان خلیفہ سوم منتخب ہوئے، اور 652 تک اسلامی خلافت مغرب کی حدوں میں پہنچ گئی۔ اگر تفصیل سے تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ وہ عرصہ تھا کہ اگر گو ابھی شیعہ و سنی فرقے بازی کھل کر کر تو سامنے نہیں آئی تھی، لیکن تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے انتخاب 644 سے 656 بہرحال ایک جماعت اپنی وضاحت اختیار کر چکی تھی، جس کا خیال تھا کہ علی بن ابی طالب کو ناانصافی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس جماعت سے یہ اس فرقے نے جنم لیا جسے شیعہ علی اور مقصد شیعہ کہا جاتا ہے جی۔ عثمان غنی کی شہادت کے بعد اب خلافت راشدہ کا اختتام قریب تھا کہ جب حضرت علی مرزا کے خلیفہ کے منصب پر آئے۔ 656 تا 661 میں لوگ فتنہ مقتل عثمان بن عفان پر نالاں تھے اور علی بن ابی طالب پر شدید دباؤ ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ڈال رہے تھے، جس میں ناکامی کا ایک خمیازہ امت کو 656 کے اواخر میں جنگ جمل کی صورت میں دیکھا جا سکتا تھا۔ عائشہ بنت ابی بکر کے عمے کی شکست کے بعد دمشق کے حاکم معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت علی بن ابی طالب کی بیعت سے انکار اور حضرت عثمان بن عفان کے قصاص کا مطالبہ کر دیا۔ فیصلے کے لیے میدان جنگ کا چنا گیا اور 657 میں جنگ صفین کا واقعہ جس میں حضرت علی مرزا کا فتح نہیں ہوئی۔ معاویہ بن ابو سفیان کی حاکمیت جو 660 مصر، حجاز و یمن کے علاقوں پر قائم تھی۔ 661 میں عبداللہ بن ملجم کی تلوار سے حملے میں علی بن ابی طالب شہید ہوئے، جہاں سے حضرت علی بن طالب کے حامی اور ابتدائی سنی طریقوں کے مطابق خلافت راشدہ کے خلیفہ پنجم حسن بن ابی علی کا عہد شروع ہوا۔ 661 سے جی 1258 تک دیکھیں جی حسن بن علی کی دستبرداری پر معاویہ بن ابو سفیان 661 میں خلافت بنو امیہ کی بنیاد ڈالی، ایک بار پھر اس قبل اسلام کے امرائی اور عیانی عربوں کا ساز انداز حکمرانی لوٹ آیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ 679 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے حسین بن علی کو 680 میں جنگ کربلا میں شہید کر دیا اور سنی شیعہ تفرقہ کی واضح بنیاد ڈالی۔ 699 میں فقی امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی اور بنو امیہ کو 710 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ اور 711 میں طارق بن زیاد کی فتح اندلس یعنی امام مالک کی پیدائش کا سال بھی ہے، کے بعد 750 میں عباسی خلافت کے قیام نے کو ختم کر دیا، لیکن بنو امیہ کے ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل فرار ہو کر 756 میں اندلس جا پہنچا، وہاں خلافتی قطبہ کی بنیاد رکھی۔ یوں بنو امیہ کی خلافت 1031 تک قائم رہی۔ ادھر عباسی خلافت میں کاغذ کی صنعت، بغداد کے بیت الحکمہ 762 جیسے شاہکار نظر آئے، تو ادھر اندلس میں بھی بچی ہوئی خلافت امیہ میں جامع مسجد قرطبہ جیسی عمارات تعمیر ہوئیں، اور 767 میں جو فقی امام شافعی، 780 میں امام حنبل کی پیدائش ہوئی، 1258 میں شیعوں کی حمایت سے ہلاکو کے بغداد پر حملے سے آخری خلیفہ موسیقی اور شاعری کے دلدادہ معتصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندا گیا۔ خلیفہ المسلمین اور امیر المومنین کی صاحبزادی کو منگولیا چنگیز خان کے پوتے منگو خان کی حرم بھیج دیا گیا۔ مصلحت اندیشی سے کام لیتے ہوئے ہلاکو نے اہم شیعہ عبادت گاہوں کو اپنی سپاہیوں سے بچانے کی خاطر پہرے دار مقرر کر دیے تھے۔ یوں خلافت عباسیہ کا خاتمہ اور عباسیہ عہد ہی میں اسلامی تاریخ کو کوئی 700 سے شروع ہونے والے اسلامی عہد زریں کا دیکھنا نصیب ہوا، اور مسلم سائنسدانوں کی متعدد عظیم کتب اسی زمانے میں تخلیق ہوئیں اور اسی زمانے میں ان کی سیاہی کو دجلہ کا پانی کالا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔
خلافت تا خلافتیں دیکھی جائے کہنے کو 1924 تک گھسیٹنے والی خلافت لغوی معنی میں 632 اور 1258 تک کی قائم سمجھی جا سکتی، جبکہ فی الحقیقت اس کا عملی طور پر خاتمہ 945 میں بنی بویا کے ہاتھوں پر ہو چکا تھا، اور ادھر ایران میں سامانیان 819 سے 999 والے اور ایران کے متعدد حصوں میں سمیت ماوراء النہر موجودہ ہندوستان کے علاقوں پر پھیلی غزنوی سلطنت 963 سے 1187 والے عباسی خلافت کو دکھاوے کے طور پر برائے نام ہی نمائندگی کرتے تھے۔ فاطمیون نے یعنی 909 سے 1171 تک تیونس میں عباسی خلافت کو غاصب قرار دے کر اپنی لگ خلافت 920 کو دعویٰ کر چکے تھے، اور اسپین میں عبد الرحمن سوم 928 میں اپنے لیے خلیفہ کا لقب استعمال کر رہے تھے، اور یہ سمان تھا کہ ایک ہی وقت میں دنیا میں کم از کم 3 بڑی خلافتیں موجودہ تھی، ہر جانب سے خلیفہ بازی اپنے زوروں پر تھی۔ یہ بیک موجودہ خلافتیں خلیفہ عباسیہ، خلافت فاطمہ، خلافت قرطبہ اندلسی امیہ کی تھی۔ 1169 میں نور الدین زنگی نے جس شیر کو کے ذریعے مصر اپنے تسلط میں لے کر فاطمہ خلافت کا تمغہ صلاح الدین ایوبی 1138 سے 1193 نے 1174 میں ایوبی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 1187 میں مسیحیوں کی قائم کردہ مملکت بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ 1342 میں ایوبی سلطنت کے خاتمے اور مملوک 1250 سے 1517 حکومت کے قیام سے قبل اس سلطنت میں خاتون سلطانہ شجر الدار یعنی 1249 سے 1250 نے بھی 7ویں صلیبی جنگوں کے دوران میں قیادت کی۔ طوائف الملوک کے حوالے سے بات کریں تو 1258 میں چنگیز کے پوتے سے بعد جان نکلنے والے عباسیوں نے مصر میں مملوکوں کی سلطنت جو 1250 سے 1517 میں خلیفہ کا لقب اختیار کر کے عباسی فرار ہو جانے والی خلافت کے مملوکوں کی عثمانیوں کے سلیم اول کے ہاتھوں شکست ہونے تک یہ 1517 نام دکھاوی کی طرح قائم رکھے، اور پھر سلیم اول نے جو آخری مسیحی عباسی خلیفہ محمد بن الموکل ثانی 1509 سے 1557 کے بعد خلیفہ کا لقب سے اپنے لیے حاصل کیا۔ ہاشم ثانی کے بعد یہ خلافت قرطبہ 756-1031 سے ختم ہوئی، اور اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، اور دولت مراتبین کے یوسف بن تاشفین نے جو 1094 میں ذکر متحد کیا، لیکن اس کے بعد جو دولت محدون آئی، اور مارکہ الالقاب 1212 میں ان کی شکست پر دوبارہ اندلس کا شیراز بھی کر گیا، اور 1492 میں ابو عبداللہ اندلس کو جو مسیحیوں کے حوالے کر کے مراکش آ گیا۔ ادھر مشرق کی جانب مملکوں سے سلطنت غزنویہ 986 سے 1186 اور سلطنت غوریہ 1148 سے 1215 میں خلافت کو طوائف بنانے میں اپنے کردار کیا۔ اس کے بعد خلجی خاندان اور تغلق خاندان اور 1526 میں سلطنت دہلی سلطنت مغلیہ بن گئی۔ اجمالی جائزہ لیتے ہوئے جو جغرافی اطلاع سے دیکھا جائے تو مسیحیت اور یہودیت کی طرح اسلام میں بھی ان علاقوں سے دنیا میں آئے جن کو مشرق وسطیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر تمام انبیاء پر ایمان رکھا جاتا ہے، اور ان میں قرآن ہی کی صورت پر جیسے قرآن میں درج انبیاء اور مرسل کے علاوہ ان میں وہ تمام شامل ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر سردار گوتم بدھ امت اور دیگر مذاہب کی ابتدا کرنے والے قرآن کے روسی تمام اشخاص خدا کی طرف سے وہی پیغام اپنی امت میں لائے تھے جو کہ آخری بار قرآن لائے، مگر ان میں تعریف پیدا ہو گئی ہے۔ یقیناً ہم نے بھیجا ہے کہ تم کو حق کے ساتھ خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، نہیں ہے کہ کوئی امت مگر ضرور آیا اس میں کوئی متنبع کرنے والا۔ تمام زمانی لحاظ سے تمام توحیدیہ مذاہب میں جدید ترین کتاب ہونے کے باوجود عقیدے کے لحاظ سے قرآن قدیم ترین الہامی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور عرب و عجم سمیت تمام دنیا کے مسلمانوں میں عربی میں اسے پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس کے متعدد لسانی تراجم کو ساتھ درجبی کے لیے محض تشریح کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان کا ذکر اجزائے ایمان کے قطعے میں آتا ہے۔ ان کے علاوہ توحید اور شرک سے پرہیز اور تخلیق میں بھی نظام میں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ عبادت میں نماز بندگانہ نماز جمعہ کے علاوہ عید و بقر عید وغیرہ کی نماز جمعہ قابل ذکر۔ نمازوں کے علاوہ تمام ارکان اسلام عبادت میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اہم تہواروں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ شامل ہیں۔ روزمرہ زندگی میں اسلامی آداب زندگی پر قائم رہنے کی کوششیں کی جاتی ہے، جن میں معاشرے کی مختلف افراد کے حقوق، مناسب لباس، بے پردگی سے بچاؤ، آداب و القاب کا خیال رکھتے ہیں۔ خورد و نوش میں جو حلال و حرام کی تمیز رکھی جاتی ہے۔ ایمان سے چھ دیانت پر شیعہ زندگی میں ملحوظ خاطر رکھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ کام کاج اور فرائض منصبی کو درست طور پر ادا کرنا ہے۔ محنت کی عظمت کے بارے میں متعدد حدیث بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے حوالے سے بات کریں تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کا ہر شعبے کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، یعنی صرف عبادات نہیں بلکہ معیشت، تجارت، اخلاقیات ہر حوالے سے بیان کرتا ہے۔ اسلام میں سود حرام ہے، اسلام میں بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ اسلام لوگوں کو ایک عبادت پہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سب آدم کی اولاد ہے۔ اسلام میں غریبوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے غربا کی مدد کی جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو۔ اسلام میں حقیقی بھائی بہن سے جو ہے نکاح حرام ہے۔ اسلام غیر
بہنوں پر جو نظر اٹھانے سے بھی منع کرتا ہے، کسی کا مال ناحق کھانے کی ممانعت کرتا ہے، چور کی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں عورت کو بڑی عزت دی جاتی ہے، اس کو وراثت میں ساتھ ہے، اس کے کھانے پینے رہائش کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے۔ اسلام میں ہر انسان کا خون جو قیمتی ہے، کسی غیر مسلم کو ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام باہمی ہمدردی یا قوت کا درس دیتا ہے۔ مسلمانوں کی عقیدہ کہ خدا ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے آخری پیغمبر ہیں، یہ دنیا فانی ہے، موت کے بعد اللہ اس زندگی کا حساب لے گا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے انہیں جنت میں داخل ہوگا، اور جو برے اعمال ہوں گے جہنم میں جائیں گے۔ اسلام میں مسلمان دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، سال بھر میں 1 مہینہ روزے رکھتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ اپنے اضافی مال سے 2.5% غریبوں کو دینا فرض سمجھتے ہیں، اور زندگی میں 1 مرتبہ اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرتے ہیں۔ اسلام میں جھوٹ بولنے، ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ غصہ، لالچ، تکبر، شہوت پسندی، غیبت اور تمام برائیوں سے اسلام روکتا ہے۔ اسلام کا سارا نظام جو ہے عدل انصاف پر مبنی ہے، بڑوں کی عزت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا اسلامی تعلیمات میں شامل ہے۔ حضور کرام اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں آئے ہیں وہ فی الحقیقت اسلام تھے، اور جو عقائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انسانوں کو سکھائے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ تمام انبیاء نے بھی ان عقائد کی تبلیغ کی۔ سورۃ النساء میں بھی یہی درج ہے، بے شک ہم نے وہی بھیجی ہے تمہاری طرف جیسے وہی بھیجی تھی ہم نے نوح علیہ السلام اور نبیوں کی طرف اس کے بعد ہوئے، اور وہی بھیجی ہم نے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق پر، یعقوب پر، اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام پر، ایوب علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ تو اسلام میں انبیاء کے بارے سے بات کریں تو قرآن ہی کی صورت میں جی کے مطابق قرآن میں درج ہے 25 انبیاء اسلام کے علاوہ اسلامی قائد کے مطابق ایسی انبیاء اکرام بھی آئے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں آتا۔ کتاب نام اجمالی جائزہ میں درج ایسی یہ بات ہے کہ ہر امت میں نبی یا بھیجے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی مسند احمد بن حنبل میں آتی ہے جس میں پیغمبران کی تعداد 1,24,000 بیان ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ان میں ان مذاہب کے اشخاص منطقی طور پر شامل ہو جاتے ہیں جن کو آج مذاہب کی ابتداء کرنے والا یا ان مذاہب کا خدا مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سدھارتھ گوتم بدھ یا دیگر مذاہب کی ابتداء کرنے والے گوتم بدھ کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے یہ پیغمبر ذوالفقار اشارہ ہے، لیکن ایسا اصل میں سنسکرت کے لفظ جو ہے کو تشبیہ دی گئی ہے جی۔ کوئی خیال سنی اور شیعہ کے علاوہ خود بدھ مذہب والوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ گوتم بدھ کا نام جو براہ راست قرآن میں نہیں ہے تو اس لیے متعدد علماء اس وضاحت کو تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن کریم سے یہ تمام اشخاص خدا کی طرف سے وہی پیغام اپنی اپنی امت میں لائے تھے جو آخری بار قرآن لائے، مگر ان میں تعریف پیدا ہو گئی ہے۔ 1,24,000 کی تعداد کے بارے میں متعدد نظریات دیکھنے میں آتی ہیں، اور بہت سے علماء کے نزدیک یہ عہد کوئی وہی نہیں ہے۔ بہرحال اس سے ہم یہ نہیں مراد نہیں لے سکتے کہ وہ ایک پیغمبر ہے، لیکن گوتم بدھ ایک ان کے ساتھ سکھوں کا ایک اجتماع تھا، روحانی اجتماع تھا، اس کے مطابق جو ہے بات آتی ہے، لیکن اسلام میں جو پیغمبر ہوتا ہے یا اسی کو مانا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی خاص کتاب نہیں ہے، خاص پیغام لے کے آیا ہو۔ بہرحال یہ ہماری تحقیق سے ہم نے چیز بات ثابت کرنی تھی، کیونکہ حالات جو ہے دنیا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس میں بات آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے ساتھیوں تو آپ کو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دیتے ہیں، اور رائے کا اپنی ضرور اظہار کریں، اور بات کو حقیقت کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، کیونکہ جو بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں حقیقت سے ملتی ہیں، فیکٹ فگر سے ملتی ہیں، نہ کہ ایسی چیزوں سے ملتی ہیں کہ جن کے اوپر ہم فضول قسم کی بحث کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک نئی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔